صاحب شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں آج موقع دیا ہے کہ جو کل افغانستان کے ساتھ جھڑپیں شروع ہوتے تھے، یہ جنگ کی صورت اختیار کر گئی ہے. جو افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے مجبور ہو گئی پاک فوج نے جوابی حملہ کیا اور ان کو کافی نقصان پہنچایا. ان کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمر توڑ دی ہے. تو ہم اوورسیز پاکستان بھی فکر مند ہیں، جہاں جس طرح پاکستان میں لوگ فکر مند ہیں، تو ہم اپنے اپنے خیالات کا جو اظہار کریں گے اپنے جذبات کا. تو میں پہلے درخواست کرتا ہوں خواجہ خالد صاحب سے، تو یہ بتائیں کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ اس حملے کو. بہت شکریہ محمود صاحب. گزارش یہ ہے کہ انسان کو اپنی تاریخ کبھی نہیں بھولنی چاہیے. یہ جو افغانستان نے حرکت کی ہے، پہلے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اس کے موسن ہیں. ہم نے افغانیوں کو یہاں پناہ دی ہے اور سال سال تک دی ہے. اگر کوئی اختلاف تھا تو بیٹھ کے طے کرتے ہیں بھائی، اپنے مسلم بھائی ہیں، بیٹھ کے طے کریں. کسی کے کہنے پر یا کسی کی سوچ کو آگے بڑھانے پر، اپنے نمبر بنانے پر کچھ نہیں ہوتا. یہ بیوقوفی ہوتی ہے. کل کو بھی یہ سب بیٹھیں گے ٹیبل پر اور مسئلے حل کریں گے. اور آج تو ان کو چاہیے تھا کہ ایسے ہی کرتے. کیا ضرورت تھی اس طرح کی بات کرنے کی، اپنی پوزیشن خراب کرنے کی؟ پاکستان کا ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. میرا وطن قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. اس کا کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اور یہ کوئی دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقتور ملک ہے. اور ہماری جو افواج ہیں وہ ایسی افواج، عام افواج نہیں ہیں. وہ اپنے سے 10 گنا بڑے سے بھی ٹکر لے سکتی ہیں اور لیتی ہیں. مگر یہ کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. آخر میں لوگوں کو بڑی بڑی جنگیں کرنے کے بعد ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے. عقل مندی یہی ہے کہ ٹیبل پہ آ کے بات کریں آپ کو پرابلم کیا ہے. خواجہ صاحب تھے، ان کی آپ نے رائے سنی ہے. اور اسی طرح میں عطا صاحب سے درخواست کروں گا. لیکن یہ کہ یہ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، مختلف جگہ سے ہمارا تعلق ہے، مختلف سوچیں ہماری مختلف مکتبہ فکر سے ہیں. سوچیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن مرکز ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ملک سلامت رہے. تو یہ اب ڈھیلو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ دوستوں نے اپنا اپنا رائے دی، تبصرہ کیا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس معاملہ یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے. میں نے اپنی زندگی میں اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی جنگ کا کبھی بھی کوئی حل نہیں نکلا. آپ کو ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے. اور افغانستان کے ساتھ جنگ، میں افغانستان کو بھی ایک اپنا برادر مسلم ملک اور ایک ہمسایہ ملک سمجھتا ہوں. اور ہمسایوں کے ساتھ اور اسلام مذہب کے ناطے دونوں سے وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے. اس کے ساتھ کبھی بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہم اس کے 100 مار دیا، 200 مار دیا. یہ کوئی کام ہے مارنا؟ انہوں نے آپ کے مار دیا، آپ نے اس کے مار دیا. یار ان سے پوچھو جن کے مرتے ہیں، اس عورت سے پوچھو جس کا شوہر شہید ہو گیا، اس بچے سے پوچھو جس کا باپ شہید ہو گیا. تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں اس باپ کو پوچھو جس کا بچہ شہید ہو گیا؟ تو یہ شہید کرنا، قتل کرنا، مارنا، یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں. ٹیبل پہ بیٹھو، آرام سے بات کرو اور صلح صفائی کرو. اپنی خارجہ پالیسی پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہیے. پاکستان زندہ باد. یہ تھے عطا صاحب، ان کی اپنی رائے تھی، لیکن ان کی رائے کا بھی مقصد وطن کی سلامتی ہے. تو اب جو ہمارے ارشد شہباز صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. یہ یہاں پہ تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن میں چینل کے لیے جو پہلی دفعہ دیکھیں گے، یہ 2005 سے یہاں پہ جو اوورسیز کی جو اپنا مشاورتی کمیٹی ہے اس کے مختلف ممبر بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں. تو اب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو افغانستان کی جنگ ہے، یہ کسی طرح بھی جو اسلامی ممالک کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے. اس کے پیچھے جو سیاسی لوگ ہیں یا ملک ہیں، وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان لڑائی کروانا چاہتے ہیں. اور ہمیں اس بات سے محتاط رہنا چاہیے. ہم جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو سب کا اکٹھا ہونا چاہیے اور آواز بلند کرنی چاہیے. کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کا جب تک تحفظ نہیں کریں گے اور دوسروں کے ہاتھوں میں ناچیں گے، دوسرے ملکوں کی جو ناچیں گے، تو نقصان تو ہمارا ہوگا. جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی فرمایا اور میرے باقی ساتھیوں نے بھی فرمایا کہ یہ کوئی حل نہیں ہے، جنگ کوئی حل نہیں ہے. بیٹھ کے بات کی جائے اور اس سے امن جو ہے وہ پیدا ہوئے گا. پاکستان زندہ باد. جی، یہ تھے اپنا ارشد شہباز صاحب. اور اب میں اپنا اسد اللہ طارق صاحب سے گزارش کرتا ہوں
یہ جنرل سیکرٹری بھی ہمیں پاکستان کی، اور سماجی شخصیت ہے، کاروباری شخصیت ہے، وہ طویل عرصے سے یہ ہم میں سینئر ترین ہے جو جرمنی میں مقیم ہے. تو ان سے درخواست یہ، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے. جی بہت شکریہ محمود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کا جو واقعہ ہے یا اس سے قبل جو افغانستان اور پاکستان کے مابین واقعات ہوتے رہے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ قابل افسوس ہیں اور شرمناک واقعات بھی ہیں ان میں. اور میری تو یہ خواہش ہے کہ ایسے واقعات قطعا نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس کے محرکات پر غور کریں تو ہم کسی تیسرے کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس میں نہ پاکستان کا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ اس میں افغانستان کا کوئی انٹرسٹ ہے، لیکن کسی نے ایسا حالات پیدا کر دیے ہیں جو کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و پا ہو گئے ہیں. تو میری تو خواہش یہی ہے کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جرمنی کے اندر بڑا مطلب احتیاط سے اب رہنا ہوگا، کیونکہ جس ملک کے لوگوں میں اتنا غصہ اور اتنی بروٹیلٹی پیدا ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ کل کو جرمنی کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستانیوں کے خلاف کچھ حرکات کرنے میں کامیاب ہو جائے. حرکات کی تیاری کریں اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. حالانکہ اور ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، جیسے کہ انہوں نے ایک دفعہ ہمارے سفارت خانے میں حملہ کر دیا تھا اور ایک دفعہ پاکستانی پرچم کو پیروں تلے روندا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے افغانی ایسے ہی ہیں، لیکن ہمیں بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس معاملے کا افہام و تفہیم سے کیا حل نکل سکتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی یہ رائے تھی آپ نے سنی ہے ہم دوستوں کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں. تو میں چند الفاظ بیان کروں گا. یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو لڑائی ہو رہی ہے، اس سے ایک چیز ظاہر ہو گئی ہے کہ زمین اور زبان سے قوم بنتی ہے، مذہب سے ملت ہوتی ہے، قوم نہیں ہوتی. ایک یہ چیز ہے. دوسرا دوستوں نے ذکر کی کہ سفارتی تعلقات آپس میں بیٹھ کے کرتے، یہ لمبے عرصے سے ہو رہا ہے. پاکستان بار بار ان سے گفتگو کرتے تھے، وفد بھیجتے تھے، قطر میں بیٹھ کے انہوں نے وعدہ کیا انہوں نے. اور یہ افغانی ایک ایسی قوم ہے کہ جو جھوٹی قسمیں کھانے میں مشہور ہے. انہوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے دستخط کیے تھے آپس میں نہیں لڑیں گے، تو تب بھی یہ لڑنا شروع کر دیا. اسی طرح انہوں نے بار بار جو پچھلے جب یہ طالبان حکومت آئی ہے تو ہم لوگ خوش ہو گئے، چلو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم نے مدد کی تھی اور یہ ہمارا بھی خیال کریں گے، اپنا بھی خیال کریں گے، مل جل کے ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے. اور اس وقت کی حکومت عمران خان صاحب نے وفد بھی بھیجے. ہر طرح سے پاکستان نے کی ہر حکومت نے ان کو مورالی سپورٹ دینے کی کوشش کی ہے، اخلاقی، مورالی، فنانشلی رستے ان کے لیے کھولے. لیکن یہ بدبخت قوم نمک حرام قوم ہے جو ان کا عمومی رویہ ہے. اب جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اب تک آپ دیکھ لیں، یہ دنیا میں واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی مخالفت UN کا ممبر بننے کی تھی. اور یہ دنیا کی طاقتوں میں کھیلتے ہیں، کیونکہ افغانستان تو بکھر چکا ہے نا، وہ مختلف لارڈز کی سرداروں کے ہاتھ میں ہیں. تو یہ مختلف دنیا کی طاقتوں کی، مافیا کی یہ اعلی کار ہے اور یہ پاکستان کو بڑا آسان سمجھتے ہیں. اور جب پاکستان نے ان کو اب واپس بھیجنا شروع کیا تو تب بھی انہیں تکلیف ہے. آپ دیکھیں کراچی میں اسٹریٹ کرائم ان کی وجہ سے زیادہ تھے، اب کم ہو رہے ہیں. اسی طرح یہاں یورپ میں آپ آ جاتا ہے، جس طرح انہوں نے ایک ذکر کی، یہ بڑی ایک فکریہ بات ہے کہ ہمیں غور کرنا ہوگا. یہ ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، ان سے کوئی بعید نہیں ہے کوئی ہوش مندی کے کام، کیونکہ یہ جو نئی نسل ہے اس کے اندر ویسے زہر بھرا ہوا ہے. یہ وہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ڈرو اس کے شر سے جس پہ نیکی کرو، اور یہ زندہ مثال ہے. انہوں نے یہاں پہ بہت سارے واقع پوری دنیا میں آپ خبریں دیکھ یہ کہتے ہیں افغانی نہیں رکھیں گے. پچھلے دنوں انہوں نے فیصلہ کیا کہ افغانستان کو یورپ میں افغان لوگوں کو نہیں قبول کریں گے. تو ہمیں بڑا محتاط رہنا ہوگا، ہمیں ارد گرد نظر رکھنی پڑے گی. اگر آپ کوئی ایسا واقعہ دیکھو یا کوئی ایسا بندہ کوئی حرکت کرتا نظر آئے، متعلقہ اداروں کو مطلع کرنا چاہیے. اور ہم میری اپنا اسد طارق صاحب نے جو توجہ دلائی ہے اس کے اسی کو لے کے میری درخواست ہے اپنے جو سفارتی عہدیداران ہیں یہاں پہ کہ وہ احتیاط کریں اور وہاں پہ کس طرح کے حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ کوئی ایسا اگر واقعہ ہوگا تو ہمارا دل دکھے گا. ہمارے لیے ہمارا وطن ہے. ہمیں اس وقت کسی سیاست کی بات نہیں ہو رہی، ہم مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم صرف پاکستان کی سلامتی کے لیے کھڑے ہیں، پاک فوج کے پیچھے بھی کھڑے ہیں، ان کے شانہ بشانہ بھی کھڑے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے
کیا جائے. انہیں ڈنڈے مار لیے ہیں, اگر رک سکتا ہے تو اب روکے. تو اب دنیا کی طاقتیں بیچ میں آ رہی ہیں اس معاملے کو, تاکہ دونوں طرف سے بے گناہ جو انسانی جانیں وہ ضائع نہ ہو.